أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. پر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 96 یہ شامل ہے، اور اس رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک نہایت اہم حکم ارشاد فرمایا۔ حکم یہ تھا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو اس وقت شکار کرنا تمہارے لیے منع ہے، اور یہ اس حکم کی تفصیل ہے کہ جو کہ اس سورۃ المائدہ کی پہلی آیہ کے اندر گزرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ پہلی آیہ میں اشارہ فرما دیا غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آیہ نمبر 94 کے اندر اس کی مزید تفاصیل جو ہے وہ آئی، اور اس کے تفصیلی احکام بھی گزشتہ درس میں آیہ نمبر 94 اور 95 کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ اب اس حکم کے اندر ایک استثناء موجود ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ وہ استثناء یہ ہے کہ محرم بری شکار تو نہیں کر سکتا، یعنی خشکی کا شکار تو نہیں کر سکتا، لیکن جو بحری شکار ہے، سمندر کا شکار ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کر دیا تمہارے لیے صید البحری، بحر کا شکار، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا کھانا وہ تمہارے لیے ایک طرح سے توشہ ہے، زاد راہ ہے، سامان ہے، وللسیارہ، اور سیارہ کے لیے یعنی جو جماعت سفر پر جا رہی ہے اس کے لیے بھی۔ اب یہاں پر جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جو یہود تھے ان کو بھی منع کیا گیا تھا، ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ دریائی شکار یعنی مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا بیان فرمایا ہے۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ جو یہود تھے ان کے لیے دریائی شکار کرنا آسان تھا، تو ان کی آزمائش اس طرح سے ہوئی۔ جو اہل عرب تھے ان کے لیے خشکی کا شکار آسان تھا، یہ اس کے عادی تھے، رسیہ تھے، ان کے لیے اس میں آزمائش ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرغوب چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا، ترک کر دینا، تو مرغوب چیز کو، محبوب چیز کو اللہ کے لیے خرچ کر دینا۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں پر بھی یہی تھا کہ عرب کے لوگ شکار کے رسیہ تھے، شکار کے عادی تھے، اور پھر جب حالت احرام میں ہیں، دیگر پابندیاں ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اور شکار بھی آسانی کے ساتھ موجود ہے، پاس جو ہے وہ ضرورت کا ہتھیار بھی ہے اور آسانی سے اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، بھوک پیاس بھی ہے، زاد راہ یا توشہ بھی، قلت اس کا بھی قلت کا سامنا ہے، پھر بھی منع کر دیا کہ وہ نہیں کر سکتے۔ جو تری کا شکار ہے، بحر کا شکار ہے، اس کو اس لیے حلال کیا گیا، اس کے اندر حکمت علماء نے یہ لکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہی فرما دیا وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، بھئی حلال ہے تمہارے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بحری سفر کے اندر ہے، سمندر میں، اب اگر اس کا زاد راہ ختم ہوتا ہے تب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سمندری شکار سے جو ہے وہ اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو بحر کا لفظ ہے عنی بالبحر فی ھذا الموضع الانہار کلھا، کہ یہاں پہ لفظ تو بحر کا ہے، سمندر کا ہے، لیکن یہاں سے مراد انہار ہے، یعنی جتنے بھی ندی نالے یا جہاں پر بھی مچھلی یا انسان کے لیے جو تازہ خوراک ہے وہ جہاں پر بھی پائی جاتی ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر بحر ہی کے حکم میں۔ اور پھر اس کے اندر دو چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے صید البحر، سمندر کا شکار، یعنی مچھلی ہو اس کو زندہ پکڑے پانی میں سے۔ دوسری ہے وطعامہ متاعا لکم،
دوسری یہ ہے کہ دریا کنارے پر پھینک دے، کنارے پر جو مردہ پڑی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ طعام ہو، وہ بھی تمہارے لیے کھانا ہے، وہ بھی تم کھا سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا، جس طرح سے اس کو سمندر سے پکڑا جاتا ہے ایسے ہی وہ کنارے پہ پڑی ہو تب بھی اس کو دونوں صورتوں میں ایک ہی طریقے سے اس کو کھایا جائے گا، اس میں ذبیحہ تو ہے نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو میتہ ہے، مردار ہے، اس کو تو حرام کر دیے گئے ہے۔ یہی سورہ مائدہ کے شروع میں فرمایا حرمت علیکم المیتہ، جن جانوروں کو حرام کیا گیا ان کا تذکرہ وہاں پر 9 طرح کی اقسام بیان کی گئی، ان میں سے سب سے پہلے میتہ کو رکھے کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے۔ تو سوال یہ انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ بھئی جو مچھلی ہے اگر وہ سمندر پانی پر خشکی پر پھینک دے، کنارے پر پھینک دے، تو کیا وہ حلال ہو یا حرام ہو؟ تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیا گیا کہ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّاحِ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت جو دریا کے کنارے پر جو مردہ مچھلیاں پڑی ہوتی تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ عرب کے قافلے ظاہر دور دراز تک جایا کرتے تھے مختلف مشنز کے اوپر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا، حلال نہیں۔ گھر آئے، طبیعت میں تھوڑی سی بے چینی محسوس فرمائی، سورہ مائدہ کھولی، جب اس مقام پر پہنچے تو فوراً بندہ دوڑائے، فرمایا کہ جنہوں نے مسئلہ دریافت کیا تھا ان کو جا کر کے خبر دو کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ جو قرآن مجید کہہ رہے ہیں نا وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ، یہ وہی تو ہے کہ جو سمندر کنارے پر پھینک دے، تو اس لیے فرمایا وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مردہ مچھلیاں کنارے پر جو سمندر پھینک دیتا ہے، پانی پھینک دیتا ہے، تو وہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ سمندر کے سارے جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوں گے، بلکہ خشکی کے اندر جیسے مینڈک ہے، مگرمچھ ہے، کچھوا ہے، جس طرح یہ حرام ہے اسی طرح یہ سمندر کے بھی یہ حرام کے حرام ہی رہیں گے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن ساتھ یہ فرمایا دوبارہ سے اور حرام کر دیے گئے تم پر صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم جو ہے وہ حالت احرام کے اندر ہو۔ غزوہ سیف البحر کی ایک روایت موجود ہے جامع صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الشرکت فی الطعام کے اندر، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو سمندر کے کنارے پر جو مچھلی وغیرہ ہے جو کہ حلال ہے تو وہ مردہ بھی ہوں تو بھی وہ حلال ہی شمار کی جائیں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ایک لشکر روانہ فرمایا، 300 کے قریب اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے۔ ظاہر ہے کہ لمبا سفر تھا، تقریباً تین ماہ کا ان کا وہ سفر کا مشن رہا، تو وہ اس سفر کی طرف جب جا رہے تھے تو راستے کے اندر جو ان کا زیادہ راہ تھا اس کی قلت ہو گئی۔ جب اس کی قلت ہوگی تو جو لیڈر تھے، سربراہ تھے لشکر کے، امیر لشکر جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لشکر والوں سے کہا کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے پینے کا وہ سارا میرے پاس جمع کرا دیں۔ سب کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت تھا، جن کے پاس کچھ تھا انہوں نے جمع کروا دیا۔ جب جمع کروا دیا تو امیر لشکر نے اپنی اس تقسیم کے مطابق تھوڑا تھوڑا مساوی طور پر سب کو روزانہ کی بنیاد پر توشہ تھوڑا تھوڑا تقسیم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ دن میں صرف ایک ایک کھجور پورے ایک دن میں سب کو ملا کرتی تھی۔ تو یہاں پر جو جس کو بتا رہے تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پوچھا، سائل نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت پھر ایک کھجور پر تو گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا، پورے ایک دن میں ایک جوان تگڑا بندہ ہو اور پھر مشن پہ نکلا ہو تو صرف ایک کھجور۔ صحابہ کرام کی بہت قربانی ہے اس دین اسلام کے خاطر۔ تو ہر فرمانے لگے کہ بھئی ابھی سنو نا کہ ایک کھجور تو کچھ دن پھر اس کے بعد ایسے ہے کہ وہ کھجور بھی ملنا بند ہوگا، پھر تو وہ ایک کھجور بھی بہت غنیمت لگتی تھی کہ یار وہ وقت ہی اچھا تھا جب ایک کھجور ملا کر دی۔ فرمانے لگے کہ آگے ہم جب پہنچے سمندر کے کنارے پہ تو ہمیں دور سے ایک چھوٹی سی پہاڑی نما ایک چیز نظر آئی کہ کوئی پہاڑ بنا ہوا، تو ہم پاس گئے تو دیکھا کہ وہ عنبر اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، مچھلی، وہیل مچھلی بہت بڑی تھی، کہ وہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ تو دور سے ہی ہمارے امیر نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تازہ خوراک کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا۔ کہنے لگے کہ 18 دن تک ہم 300 لوگ اس سے جی بھر کے جب بھی جتنا دل کیا کھاتے رہے، جہاں تک کہ ہم اپنے ڈول وغیرہ بھی اس کی چربی سے اچھے طریقے سے بھر لی۔ ہم دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ اس کی چربی جو ہے وہ اپنے برتنوں میں ہم بھرتے تھے،
اور اس کی آنکھیں اتنی بڑی تھی کہ 1313 لوگ خالی اس کے اندر جا کر کے بیٹھ سکتے تھے. اور جب اس کی 2 پسلیوں کو کھڑا کیا گیا تو اس کے بیچ میں سے ایک اونٹ سوار آسانی سے جو ہے وہ گزر گئے. اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں اور یہ بحری مخلوقات ہیں. اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، انسان کے تصور سے بھی بالاتر ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. فلسفی کو عقل میں کچھ خدا ملتا نہیں، اتنی لمبی ڈور ہے پر سرا ملتا نہیں. اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. پھر اس کی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق جو ہے وہ اتنی بڑی ہے انسانوں کے لیے کہ انسان کے تصور سے بھی بالاتر ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے خوب وہاں پر جو ہے وہ سمجھنے کے 18 دن جو ہم نے گزارے تو ہمیں خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی. اور وہاں سے ہم نے جو ڈول وغیرہ بھی بھر لیے، ظاہر ہے کہ وہ مہینوں کا مشن تھا. جب تقریباً 3 ماہ کے بعد ہم واپس پہنچے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ میں خدمت میں کارگزاری سنائی تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا بھئی ہمارے لیے بھی کچھ ہے اس میں سے؟ تو ہمارے پاس ڈولوں کے اندر جو کچھ تھا ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور پاک علیہ السلام نے اس کو نوش جام فرمایا. تو اسے یہ معلوم واضح طور پر پڑ گیا کہ بھئی جو سمندر یا دریا کے کنارے پر جو سمندر پھینک دے تو وہ بھی جو ہے وہ حلال سمجھا جائے گا، اس کو مردار سمجھ کے اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، فرمایا اور تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم جو ہے وہ حالت احرام میں ہو. البتہ نس کے ذریعے سے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو قتل کرنا جو ہے وہ حلال ہے. آیت نمبر 95 کے اندر جو واضح طور پر فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ تم شکار کو قتل بھی نہیں کر سکتے اس حال میں کہ تم محرم ہو. ہاں اگر کسی اور نے شکار کیا ہے جانور اور جو محرم ہے اشارتاً کنایتاً دلالتاً کسی بھی اعتبار سے وہ اس میں مدد میں شامل نہیں ہے، کسی اور کا کیا ہوا اس کے لیے حلال ہے. البتہ حدیث پاک کے ذریعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو جانور انسانی صحت کے لیے جان کے لیے خطرناک ہے، جو درندے ہیں پھاڑنے والے ہیں، چیل ہے، کوا ہے، بھیڑیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کاٹنے والا کتا ہے، ان کا قتل جائز ہے. یہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے. فرمایا صید البر ما دمتم حرما، ورنہ کیا ہے ہر طرح کا شکار تمہارے لیے جب تم حالت احرام میں ہو تو وہ تمہارے لیے منع کر دیا گیا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈر جاؤ. الذی الیہ تحشرون، جس کے سامنے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے اور اللہ کی طرف تمہیں پیش ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. جتنا بھی قرآن مجید کے اندر احکام کا موقع ہے، خاص طور پر جو مدنی صورتیں ہیں جن میں احکام کی کثرت ہوتی ہے، میں تقریباً گزشتہ کچھ دروس کے اندر میں نے کچھ احکامی صورتیں آپ سے گنوائی ہیں. سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، شروع والی جتنی صورتیں ہیں، خاص طور پر یہ سورہ مائدہ ہے، یہ احکامی صورتیں مکمل طور پر ان کے اندر احکام ہیں. جو مکی صورتیں ان کے اندر عقائد کا تذکرہ ہوتا ہے، مدنی صورتوں میں احکام ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی احکام کا تذکرہ ہے تو اس میں کثرت کے ساتھ تقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. جو تقوی ہے یہ دراصل ایک ڈرائیونگ فورس ہے، یہ قوت محرکہ ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتی کوئی کام کرنے پر یا کسی کام سے روکنے پر. لیکن یہ ہے کہ دین اسلام کا مزاج ہے تربیت کہ وہ اندر سے تبدیل کر، اور اندر سے جو قوت تبدیل کر سکتی ہے انسان کو وہ صرف تقوی ہے. دنیا کی کوئی فوج، کوئی پولیس، باقی جتنے ادارے ہیں ان سب کی جو حکومت ہوتی ہے وہ لوگوں کے جسموں کے اوپر ہوتی ہے. لیکن جو تقوی ہے، جو طاقت، جو فورس قرآن مجید متعارف کرواتا ہے وہ فورس انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے. جب انسان اندر سے تبدیل کرتا ہے تو بڑے سے بڑا حکم جو کہ خلاف طبیعت ہوتا ہے تو وہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے سورہ مائدہ کی ترتیب یہ ہے کہ جہاں پر بھی احکام چل رہے ہیں تو وہاں پر کثرت کے ساتھ تقوی. شروع میں سورہ مائدہ کے شروع کے 2 رکوع میں میں نے آپ کو گنوایا تھا تقریباً 6 سے 7 دفعہ مختلف احکام ہیں. ہر حکم کے منتہا کے اوپر واتقوا اللہ اتقوا اللہ، یہاں پر یہ اہم حکم تھا. تو اب اس کا جو اختتام ہے، اس کو جو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی انداز میں کیا جا رہا ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم تقوی اختیار کرو، تم ڈر جاؤ اللہ سے. جو اللہ کا خوف ہے، فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، رأس الحکمت مخافت اللہ، یہ حکمت کی جڑ ہے، حکمت کی بنیاد ہے اللہ کا خوف. اللہ کا جو ڈر ہے
انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو وہ انسان سمجھے کہ اللہ رب العزت اس کو حکمت عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی تو اس کو خیر کثیر، بہت بڑی خیر کا ایک خزانہ ہے جو اس کو عطا کر دیا گیا. تو تقویٰ کے فوائد جو ہیں وہ بے شمار ہیں. سورہ طلاق پارہ نمبر 29 کے اندر جو ہے وہ 3 دفعہ ریگولر یہ فرمایا ہر آیت کے منتہا پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمن يَتَّقِ اللَّهَ فرمایا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تو تقویٰ کا حکم یہ قرآن مجید کے اندر ایک پرائمری اور ایک ڈرائیونگ فورس کے طور پر جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے. فرمایا تم تقوی اختیار کرو. ظاہر ہے کہ اللہ کے ڈر کے بغیر انسان جو ہے وہ سامنے شکار ہے اور اس کی مجبوری ہے اور اس کو بھوک کا خطرہ بھی لاحق ہے. اندر ہزار طرح کے خیالات آئیں گے، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں بعد میں دم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کے انسان کو خیالات سوچ سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ. حشر یحشر یہ جمع ہونے کے معنی میں آتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے تمہیں پیش ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. تو جس انسان کو حساب و کتاب کا ڈر ہوگا وہ اپنے عمل جو ہے وہ بڑے حساب کے ساتھ اپنے عمل کے اندر بہت زیادہ محتاط رہے گا. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے واللہ والذی نفسی بیدہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، واللہ لتموتن کما تنامون، تم ضرور بضرور مر جاؤ گے، تم پر موت طاری ہوگی جس طرح کہ تم سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا جس طرح سے تم جو ہے وہ جگائے جاتے ہو یا نیند سے تم جاگتے ہو. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے النوم اخت الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہے نیند کی اور نیند سے جاگنے کی، وہ بھی جو ہے وہ زندگی اور موت ہی کے الفاظ اس کے اندر استعمال کیے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مروں گا، تیرے نام کے ساتھ جیوں گا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہم بسمک انام، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں سو رہا ہوں، وبک استیقظ، اور تیرے نام کے ساتھ میں جاگوں گا. لیکن ایسا نہیں، حقیقت پسند بنائے، تربیت فرمائے کہ بھئی جو نیند ہے یہ موت کی بہن. جب اٹھ رہے ہو تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یہاں پر بھی وہی حیات و موت کا تصور ہے جس کو تازہ کیا گیا. فرمایا کہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے تمہیں اسی طرح سے اٹھایا جائے گا جس طرح سے تم نیند سے جگائے جاتے ہو. اور فرمایا ثم لتحاسبن کما تعملون، تم جتنے عمل کر رہے ہو پھر اللہ کے سامنے پیش ہو کر کے تمہیں ان سب کا حساب دینا پڑے گا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر یا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. رب العزت سمعی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.